السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کراست. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج جو پروگرام ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں، کیونکہ میں نے کل سحری کے وقت مختلف چینلز کو لگا کے دیکھا اور ابھی افطاری سے پہلے میں دیکھ رہا تھا. حاشا للہ بہت سے چینلز جو ہیں وہ ناقابل یقین حد تک گستاخ ہو چکے ہیں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پیمرا تو سو رہی ہے. پیمرا تو صرف اس کو کرے گی، فائن کرے گی یا تکلیف دے گی جو حکومت کے خلاف کو بات کر رہا ہوگا. پیمرا اس کے لیے ایکشن میں آئے گی. لیکن اس ملک کے تمام جو اکابرین ہیں، جو مذہبی اکابرین ہیں، وہ سب لگتا ہے وہ یا تو ان کی نظر سے نہیں کوئی چیز گزر رہی یا وہ جان بوجھ کے اگنور کر رہے ہیں، کیونکہ مسئلہ ٹی وی چینلز کا ہے اور سب کو کسی نہ کسی چینل پہ آنا ہے اور اپنی شکل دکھانی ہے. اگر وہ کسی چینل کے خلاف بات کریں گے تو لگتا ہے کہ وہ چینل ان کو بائیکاٹ کر دے گا. لیکن اسلام کے نام پہ یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، یہ جو بلیسفمی ہو رہی ہے، اور یہ جو ناچنے والیاں گانے والیاں ان کو بٹھا کے ان سے ہم اپنا جو ہے وہ حرمت دین کے بارے میں ہم سننا چاہ رہے ہیں یا سنوا رہے ہیں ہمیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. پتہ نہیں 2-3 سال کے بعد یہ روایات جو ہیں وہ کس حد تک آگے لے جائیں گے کہ وینا ملک کی جگہ سنی لیونی آ جائیں گی، کسی اور ایکٹرز کی جگہ جنید جمشید کی جگہ کرن جوہر آ جائیں گے، جو بڑے بکنے والا سٹار ہوگا پھر وہ آئے گا. اور اسی طرح انہوں نے تو ختم نہیں ہونا یہاں پہ، کیونکہ انہوں نے تو کروڑوں 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 روپیہ کمانے ہیں اس رمضان کے اندر. اور رمضان جو اتنی حرمت ایک مہینہ ہے، تو میں جب اس کے اوپر غور کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اسلام کے نام پہ ایکچولی جتنے غلط کام ہیں وہ کرتا مسلمان ہی ہے. مثلا اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آج قیمتوں میں اضافہ کس طرح ہو گیا، کہ پرسوں آلو کی کیا قیمت تھی اور آج آلو کی کیا قیمت ہے. پرسوں ٹماٹر کی کیا قیمت تھی، آج ٹماٹر کی مارکیٹ میں کیا قیمت ہے. یہ منافع کرنے والے، یہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے، یہ مسلمان ہی تو ہیں. یہ مارکیٹ کمیٹیاں کہاں گئیں؟ یہ حکومت، یہ حکمران، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ اسلامی نظریاتی کونسل، یہ رویت لال کمیٹی، وہ دوربین اتنی بڑی بڑی اور موٹی موٹی استعمال کرتے ہیں. مفتی منیبر رحمان لگتا ہے چاند دیکھنا نہیں، انہوں نے چاند کو تباہ کر دینا آج کسی طرح نا، اور گولے شولے مار دینے چاند کو. اتنی بڑی بڑی دوربینیں استعمال کرتے ہیں، انسان کو آنکھ سے نظر آ جاتا ہے چاند، اگر جس نے نیک نیتی سے دیکھنا ہو بچے بچے کو نظر آ جاتا ہے. لیکن خیر اینی وے. اور اس کے بعد ہو کیا رہا ہے کہ اتنی خرافات ان چینلز پہ. میری تنظیم اسلامی نے اس کے اوپر ایک اپنی کیمپین بھی شروع کر دی ہے، تنظیم اسلامی پاکستان نے، کہ کہیں ہم ثواب کی امید میں گناہ تو نہیں کما رہے. یہ ٹیلی ویژن چینلز کی ٹرانسمیشن کے اوپر انہوں نے ایک میسج اپنا نکالا ہے. اس کے اوپر میں ذرا بات کروں گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از، اور یہ میں بڑے وثوق سے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اوقاف کی بڑی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، وہ مسجد میں مولویوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں. بہت سے مولوی ہیں جن کی ڈگریاں جعلی ہیں، یعنی جو جعلی ڈگری لے کے، اور میں یہاں پہ دکھا سکتا ہوں اور میں یہاں پہ پروف کر سکتا ہوں، جو جعلی ڈگری لے کے ممبر کے اوپر بیٹھا ہے، وہ ممبر جو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بلیسمی نہیں کر رہا تو کیا کر رہا ہے. اور اس کے برعکس اگر ہم کسی غیر مسلم کو دیکھ لیں گے کہ جو پانی کے ساتھ دوائی بھی کھا رہا ہوگا اگر سڑک کے کنارے بیچارہ، تو اس کو مار مار کے کو آگ لگا دے گا، کو بٹ بٹے مارے گا، کو اس کو اتنا مارے گا کہ اس نے توہین کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا. ہوتا کیا ہے کہ مجھے کل ایک ای میل آئی، اور یہ ای میل میں نے دکھانی ہے اس شخص کی آپ کو، یعنی یہ منسٹر ہے فارن افیئرز کے، ناروے کے، ڈینمارک کے، اور ممبر ہے ڈینش پارلیمنٹ کے، لبرل پارٹی کے منسٹر آف فارن افیئرز ہیں یہ. ان کا نام ہے کرسچین جینسن. کرسچین جینسن نے ایک بڑی تفصیل کی ای میل لکھی. یہ مختلف ممالک میں ڈینمارک کے سفیر کے طور پہ رہ چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ رمضان جو ہے وہ برکتوں کا مہینہ ہے، اور یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے. اور رمضان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے ارد گرد دیکھنا ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے. اور اسلام کا جو بیسٹ لیسن ہے جو ان کی نظر میں ہے وہ حقوق العباد کے اوپر ہے. اور انہوں نے کہا میں تمام مسلمانوں کو، بالخصوص آپ کے تھرو پاکستانیوں کو، میں رمضان کی آمد پہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین ہیں
کے وسیلے سے وہ سب کے گناہ جو ہیں وہ کم فرمائیں. یہ ان کا ایک جذبہ ہے, یہ ان کی ایک محبت ہے, میں اس کی قدر کرتا ہوں. وہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے وہ رمضان کی برکتوں کو جانچ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی, کرسٹن جینسن کو, ایکسکیوز می, اور انہوں نے کر لیا. لیکن ہم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ قیمتوں کو بڑھا رہے ہیں, ہم ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, ہم جھوٹ بول رہے ہیں, ناپ تول میں غلطیاں کر رہے ہیں. ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم مسجد کے اندر جاتے ہیں اپنے گناہ بخشوانے, نماز پڑھنے, اور اسی مسجد کے اندر سے جوتی چوری کر کے نکل جاتے ہیں. یعنی جہاں پہ ہم خدا سے معافی مانگنے جا رہے ہیں وہیں پہ ہم چوری کر کے نکل جاتے ہیں. ہم یہ نہیں پتا کہ جس مسجد کے اندر گئے ہیں وہ مسجد قبضے کی زمین پہ بنی ہوئی ہے, شاید وہ غیر قانونی طور پہ کنسٹرکٹڈ ہے وہاں پہ. اس کے بارے میں اب کیا احکامات ہیں, اس کے بارے میں کبھی کیوں اس ملک میں آج تک اجتہاد نہیں ہوا. میرے پاس ایک کیس آیا ایک بیوہ خاتون کا, اس کے میاں کے مرنے پہ اس کو سرکاری طور پہ چند مرلے زمین الاٹ ہوئی اور اس کے اوپر قبضہ کر لیا گیا. اور جب ان کو لگا کہ عدالت اس کے خلاف, یعنی ان کے خلاف فیصلہ دے دے گی قبضہ مافیا کے, انہوں نے مسجد کی تعمیر شروع کر دی. اب عدالت کے ہاتھ پیر بند گئے اور سب کے ہاتھ پیر بند گئے. اب مسجد کا کیا کرے گا؟ اس کے متبادل تو کوئی زمین الاٹ کر نہیں رہی حکومت, اور وہ مسجد جو ہے وہاں پہ بنی یا نہیں بنی مجھے نہیں پتا. اتنا مجھے پتا کہ اس کے اوپر ایک صاحب کا حجرے بن گئے وہاں پہ, اور ان کی فیملی وہاں پہ شفٹ ہو گئی. یعنی نیچے انہوں نے مسجد بنائی, اوپر 4 کمرے بنا لیے. تو کیا اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ جب میں یہ رمضان کی مضحکہ خیز ٹرانسمیشنز دیکھتا ہوں جس میں مذاق اڑا رہے ہیں یہ باقاعدہ ہمارے دین کا, ہمارے مذہبی اتوار کا اور ان ساروں کا, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی لوگ صحیح ہیں اور ہمیں نہیں پتا اپنے مذہب کے بارے میں اتنا کچھ. آج میں نے دعوت دی ہے خاص طور پہ آصف صاحب کو, میرے ساتھ کراچی سے جوائن کر رہے ہیں مولانا شبیر میسمی صاحب, یہ بھی اسکالر ہے, اور کچھ اور لوگوں کو ہم نے دعوت دی تھی آج. تو وہ شاید ٹاپک کی نزاکت کی وجہ سے وہ ذرا سا انہوں نے انکار کیا. کچھ جو تھے جنمنتراویاں پڑھا رہے تھے, کیونکہ وہ پڑھا رہے تھے تو وہ نکل کے نہیں آ سکتے تھے اس میں. فیکٹ آف دا میٹر از کہ کوئی مولوی, کوئی مذہبی جماعت ان مسئلوں کو ایڈریس ہی نہیں کرنا چاہتی کہ یہ ایشوز جو ہیں بن کے رہیں, آپ کے اور ہمارے سینے پہ مونگ گلتی رہے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں کہ وفاقی دارالحکومت, آج صرف اسلام آباد کی بات کر لیتے ہیں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے پوش رہائشی سیکٹرز میں سرکاری اراضی پر غیر قانونی مدارس اور مساجد کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 20 لاکھ کی آبادی پر مشتمل اسلام آباد جو ہے اس میں 1000 سے زیادہ مدارس اور مساجد جو ہیں اب موجود ہیں. دینی مدارس کی کل تعداد وہاں پہ 253 ہے. 2005 کی ترمیمی ایکٹ کے بعد رجسٹرڈ مدارس کی تعداد 175 ہے, اور اس میں مختلف مکاتب فکر کے ہیں. پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد کے جو خطیب ہیں مولانا احمد الرحمان, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, پارلیمنٹ ہاؤس کے جو خطیب ہیں مولانا احمد الرحمان, ان کا کہنا ہے کہ شریعت اور قانون میں دونوں قبضہ شدہ جگہیں, چاہے ان پہ مدرسہ قائم ہو یا مساجد, وہ غیر قانونی ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے. قبضہ شدہ پلاٹس پر قائم مساجد و مدارس سے متعلق سی ڈی اے کا کہنا ہے کہ حساس نوعیت کے باعث ہمارے بس میں نہیں ہے ان ایشوز کو ہم ڈیل کریں. تاہم ضلعی انتظامیہ اس سلسلے میں ایک جامعہ پالیسی مرتب کرنا چاہ رہی تھی اور ان کو نہیں کرنے دیا. اب ہو یہ رہا ہے کہ جتنے یہ مدارس بھی وہاں پہ بن رہے ہیں ان کو غیر ملکی فنڈنگ آ رہی ہے. کسی کو سعودی عربیہ سے آ رہی ہے, کسی کو پتہ نہیں قطر سے آ رہی ہے, لیبیا سے, مجھے نہیں پتا, لیکن بے انتہا ممالک سے آ رہی ہے. اب ریئل اسٹیٹ پاکستان میں ایک سب سے پروفیٹیبل بزنس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. فیک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائیں, فیک شاپنگ کمپلیکس بنائیں, آپ فارم ہاؤسز کی اسکیم بنا لیں, اور یا آپ وہاں پہ دینی مدارس بنانا شروع ہو جائیں. ہو کیا رہا ہے کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک سروے کیا, سی ڈی اے نے ایک سروے کیا, اور ان کے مطابق 61 غیر قانونی مساجد جو ہیں سیکٹر H10 اور I سیریز میں ہیں. 12 غیر قانونی مساجد سیکٹر G5, G6, G7, F6, F7 اور E7 میں ہیں. 21 غیر قانونی مساجد سیکٹر G9, F9, F8 میں ہیں.
16 गैर कानूनी मसाजिद सेक्टर C15 और C16 में हैं। मैं अभी सिर्फ इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं। 37 गैर कानूनी मसाजिद सेक्टर G12, F12 और D12 में हैं। 19 गैर कानूनी मसाजिद जो हैं वो सेक्टर F10, F11, G11 और G10 में हैं। 43 गैर कानूनी मसाजिद बरी इमाम एरिया में हैं। 31 गैर कानूनी मसाजिद मॉडल विलेज एरिया में हैं और 3 गैर कानूनी मसाजिद इस्लामाबाद हाईवे के एरिया पे हैं। और सब मकतबा फिक्र की गैर कानूनी मसाजिद सर्वे के मुताबिक इस्लामाबाद में इनकी गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई मसाजिद में से मुख्तलिफ मकातब फिक्र हैं। लेकिन ये वो मसाजिद हैं जो CDA के इलाके के अंदर हैं और इसके अलावा इन मसाजिद का कोई रिकॉर्ड वहां पे मौजूद नहीं है। कौन पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, कौन आता है, कौन पढ़ता है, उसको फंड कहां से आता है, पैसे कौन देता है और वहां से निकल के कौन चला जाता है और किसको वो वहां पे रख रहे हैं या किसको वहां पे वो शेल्टर कर रहे हैं। बिलियंस का नुकसान है। और इंटीरियर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद की 957 मसाजिद में से 866 मसाजिद के ऊपर हुकूमत का कोई असर रसूख नहीं है और 89 मसाजिद के उलमा की तनख्वाहों पर हुकूमत सालाना जो है वो 50 मिलियन खर्च कर रही है और यूटिलिटी बिल्स वगैरह के लिए मद में 11 मिलियन रुपए अलग हैं। और फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर कोई, मुझे नहीं पता, कब्जे की जगह करता है और वहां पे इस तरह कर लेता है, चले मस्जिद तो एक सेकंड को हम फॉर आर्ग्यूमेंट सेक लेते हैं कि जी वो बन गई तो बन गई, अब उसको किसी तरह आबाद करें। लेकिन मदरसा और मस्जिद में तो फर्क है। ये गैर कानूनी मदारिस वगैरह जो हैं या गैर कानूनी तौर पे मसाजिद जो बनाई जाती हैं, इनके मुतालिक शरीयत क्या कहती है? आसिफ भाई। मुबशर भाई, इस बारे में सबसे पहले है कि ये तय किया जाए कि गैर कानूनी से क्या मुराद है। या तो अगर तो वो ऐसी ज़मीन पर किया गया है जो कि गवर्नमेंट की है तो वो गैर कानूनी के अलावा गैर शरई भी हो गई कि नाजायज़ कब्जा किया गया है। लेकिन अगर किसी ने किसी घर में कोई मदरसा बनाया है, देखिए जिस तरह स्कूल्स बनाने पर भी अभी बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं आई हैं, बन रहे हैं स्कूल्स, गली गली खुलते हैं, इस तरह अगर गली गली मदरसा खुल रहा है तो ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए कि दोनों तरह की तालीम के लिए कोई रेगुलेशन बनाए, उसमें तो कोई मसला नहीं। लेकिन अभी हम उसको गैर कानूनी उस तरह नहीं कह सकेंगे। हाँ, गैर कानूनी अगर वो वफाकुल मदारिस के साथ रजिस्टर नहीं है तो फाइन, फिर एक और चीज सामने आती है कि वो गैर कानूनी नहीं है। लेकिन अगर वो कब्जे की जमीन पर बिल्कुल उस तरह, और फिर नंबर 3 चीज ये कि उसमें पढ़ाया क्या जा रहा है, उसमें सिखाया क्या जा रहा है, ये सब पहले इससे शुरू हो जाएं कि वफाकुल मदारिस जो गवर्नमेंट की बॉडी है उसके अपने अपॉइंटेड खतीब और उलमा यानी इमाम ऐसे हैं जिनकी डिग्रियां जाली हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं यहाँ पे, और आपको पता है कि मैं सही कह रहा हूं। उसके बारे में क्या होगा? बशीर भाई, डिग्रियां जाली का मामला फिर ये है कि जाहिर सी बात है उनको भी चाहिए कि वो नहीं, इसका मतलब है कि झूठ पे है ना। नहीं, अगर कोई ऐसा है, मैं आपको यकीनन कह रहा हूं, मैं नाम लेना शुरू कर दूं यहाँ पे सारों के अभी इस रमजान के महीने में ही। मैं सिर्फ आपसे ही अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे इल्म में उस तरह नहीं, आप बता रहे हैं तो आपके पास इल्म होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी के पास, आप मुझे जानते हैं नासिर साहब, आपको पता है ना कि मैं बगैर सबूत नहीं, ठीक है, मैं आपकी उस बात को ऑन करते हुए मैं कह रहा हूं कि अगर किसी के पास गैर कानूनी डिग्री, चाहे वो दीन की है चाहे दुनिया की है, बड़ी कैटेगोरिकल बात कर रहा हूं, उसकी कमाई जायज नहीं है। इसलिए कि वो किसी का हक मार के बगैर डिग्री पे हो और वो कमा रहा हो, वो जायज, वो अलग है। हाँ। लेकिन अगर जाली डिग्री लेके बैठा हुआ, यानी कि गोया उसने जुल्म ये किया कि नंबर 1 झूठ बोला। मैं कह रहा हूं कोई भी हो, चाहे वो आपका MNA MPA या कोई दीनी आलिम, नंबर 1 उसने झूठ बोला और वो झूठ मुसलसल चल रहा है। नंबर 2, उसने उस जगह पर किसी हकदार का हक मारा है और इसके लिए वईद लानत की है। इसका हमें अंदाजा नहीं है कि हम किसी ऐसी जगह पे जाकर बैठ जाएं जहां के हम हकदार नहीं हैं और उसके साथ जाली डिग्री लेके ही बैठे। अच्छा चलें, अगर फर्ज करें खुदा ना खास्ता ये कोई मंदिर बन गया होता गैर कानूनी, उसके बारे में क्या हुक्म होता? गैर कानूनी मंदिर के बारे में भी वही होता कि भाई गैर कानूनी है। नहीं, उसको भी आप उसको गिराने में इतना तामुल करते? देखिए, मामला ये है कि मस्जिद जो है उसका एक तकद्दुस है। अगरचे कुरान मजीद में साथ जब जिक्र आया है तो मस्जिदों का भी आया है, चर्चों का भी, बल्कि मस्जिदों का सबसे आखिर में आया है, तो लिहाजा कलीसाओं का पहले आया है वो अपना। लेकिन मैं सिर्फ आपसे अर्ज कर रहा हूं कि उसमें
اگر تو وہ غیر حرمت قانونی، تو ہر عبادت گاہ کی ہے. بالکل دین نے اسی بات کی دی ہے. اور غیر قانونی جو ہے دیکھیں اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ مندر کو گرانا سپوز اگر اللیگل ہے وہ ان کے ہاں کیسا ہے. مثال کے طور پہ ایک زمین میں پتا چلا کہ مندر بنا ہوا ہے تو جو وزارت مذہبی امور یا جو بھی جو ان کی ہوتی ہے اپنی وزارت ہے وہ ان سے کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اس کو کہیں ایسی جگہ پہ شفٹ کر دیں جو کہ آپ مسجد کر دیں گے شفٹ؟ مسجد کے بارے میں دیکھیے مسجد کے بارے میں یہی بات آتی ہے کہ چونکہ اس سے اب ظاہری بات اکثریت مسلمانوں کی ہے کیونکہ مسلمانوں کا جذباتی لگاؤ مسجد کے ساتھ ہوتا ہے اور مسجد کو توڑنا کبھی اس میں کہتے اتنے ہیں دھماکے بھی ہوتے ہیں وہ کسی اور لوگوں کا ہوتا ہے. وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں نا. مسلمانوں میں تو پھر میر دیکھیں جعفر نا اور جس طرح کی مسلمانوں میں جمہوریت تو میر جعفر اور میر صادق بھی ہیں تو جی. جس طرح کی جمہوریت ہم چلا رہے ہیں اور اس کے لیے عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے وہ اس کے لیے پھر یہی ہے نا کہ داعش کو بھی موقع دے دیں 15-20 سال کے بعد صحیح اسلام کی شکل پہ آ جائیں گے. یعنی آج جمہوریت کو پلنے پھولنے دیں چاہے ملک کا جو مرضی ہو جائے اسے داعش کو بھی موقع دے دیتے ہیں. پھر نہیں موقع والی بات تو ہے ہی تو نہیں. پھر اپنا یہ سارا جو ڈرامہ ہو رہا ہے رمضان کا میں صرف آپ سے عرض کر رہا ہوں ایک منٹ پھر یہ بھی جائز ہو گیا سر یہ جائز نہیں. جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے مبشر بھائی. اس کو وہ بھی تو اللہ کا ہی نام لے رہے ہیں نا. ایک چیز کو لے کے ہم اللہ کا ہی نام لے رہے ہیں نا. دیکھیں اللہ کا نام کس طرح لے رہے ہیں؟ گا کے لے رہے ہیں کیا؟ گانے اس گا کر لینے میں یا ناچ کر لینے میں کیا دین میں کچھ اس میں وہ انعامی اسکیمیں کر رہے ہیں جی. دیکھیے اصل میں وہ آپ کو نام پہ عام دے رہے ہیں. اگر ہم اس پر بات کریں گے مبشر بھائی تو پہلی بات یہ ہے دیکھیے سحری اور افطاری کا وقت سب سے موزوں وقت کس کے لیے ہے؟ عبادت دعا کے لیے. ظلم یہ ہے کہ اس وقت یہ کھیل تماشے کر کے لوگوں کا وہ قیمتی ترین وقت جو ان کے پورے دن کی روزے کا حاصل ہے اس وقت کو برباد کیا جا رہا ہے. میں آپ نے چونکہ ذکر کیا تنظیم اسلامی کا اس نے کیمپین کی خدا کے واسطے اپنا رمضان برباد نہ کریں ایسے شو مت دیکھیں. اس وقت قرآن پڑھو دعائیں کرو اس سے کسی کی صحت کے لیے دعا کر لو کسی کی ایمان کے لیے کسی کی روزی کے لیے دعا کر لو اپنے لیے دعا کرو. میرے بچوں نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی ایسا چینل نہیں ہے جہاں پہ قرآن مجید کی تفسیر بتا رہے ہو. ہونا چاہیے بلکہ ایسے موقع پہ اگر آپ کے 50 چینل اور ایک بھی قرآن کی تفسیر نہ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے مبشر صاحب کہ یہ میڈیا کہاں لے کر جا رہا ہے. میڈیا کیوں آپ لوگ بھی ہیں نا شامل اس میں. بالکل آپ لوگ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں چپ کر کے معذرت کے ساتھ جو اگر میں آج داڑھی رکھ لوں اور میں اپنا رمضان وہ یعنی نعتیں گانا شروع ہو جاؤں یا میں کچھ کرنا شروع ہو جاؤں تو آپ لگیں گے الحمدللہ مسلمان ہو گیا. اور کل کو میری زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی نعوذ باللہ تو آپ لوگ کہیں گے دیکھو کوئی شخص پرفیکٹ نہیں ہے. غلطی ہو سکتی ہے کسی سے بھی. ایک ہے کوئی شخص ارادتاً اور جان بوجھ کے کر رہا ہے. ایک ہے کسی سے خطا ہو جاتی ہے. اس کا بڑا فرق ہے. پلیز اس کو ضرور سمجھیے گا. اگر آپ وہ نیک کام کریں گے تو ہم آپ کی تائید کریں کہ نہ کریں. وہ نیک کام کریں نا رمضان میں یہی کہہ رہا ہوں. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں اس پر کوسچن مارک اس لیے ہے کہ نمبر ایک جس طرح وہ کر رہے ہیں وہ کھیل تماشا ہے. میں اس سے بھی کہہ رہا ہوں کہ زیادہ جو کر رہے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہے نا. ان کو خیال یہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ اس وقت کیا ہمیں کرنا چاہیے یا قوم. آصف حمید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مولانا شفیع کو ذرا سا ویٹ کرنا پڑے گا بٹ ویل کم بیک ٹو آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ آصف حمید صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. علامہ شبیر میسمی صاحب پہلے تو آپ سے معذرت کہ آپ کو میں نے پوری بریک میں آپ کو صرف سننے پہ رکھا کیوں میں چاہ رہا تھا ایک یعنی جو ہے پوری طرح سے نقطہ نظر ہمارے سامنے آ جائے پھر آپ کے پاس ہم آئیں. اور وہ یہ ہے کہ جو غیر قانونی طور پہ لوگ مساجد بنا لیتے ہیں یا مدرسے بنا لیتے ہیں ان کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مبارک مہینے کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ بعض مرتبہ اتنے حساس موضوع اٹھاتے ہیں کہ عام طور پر انسان اس پہ گفتگو کرنے سے بھی گھبراتا ہے. دیکھیں مسجد ہو مدرسہ ہو مکان ہو یا کسی بھی قسم کی عبادت گاہ ہو اسلام نے ایک قانون دیا ہوا ہے اور وہ قانون یہ ہے کہ جب تک کہ وہ جگہ آپ کی اپنی یا جو بنا رہا ہے اس کی ملکیت نہ ہو یا اس پہ بنانے کی مالک کی طرف اجازت نہ ہو اس پہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی. یہاں تک قانون ہے کہ اگر میں نے ایک جگہ کرائے پہ لی ہوئی ہے اور مالک مکان نے ہم سے کانٹریکٹ کیا ہے 31 تک کا
31 کی رات 12 بجے کے بعد ہم ادھر کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں. تو مسجد بنانا جو اللہ کے گھر کے اس سے عنوان رکھتا ہے، کسی کی جگہ پر قبضہ کر کے کسی طرح سے بھی کسی مسلک میں کسی فقہ میں جائز نہیں ہے. یہاں پر ہمارا بھی ایک وظیفہ بنتا ہے، ساتھ ساتھ حکومتوں کا بھی وظیفہ بنتا ہے کہ جب پہلی بنیاد ڈالی گئی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی لائیو مثال دیتا ہوں. اس وقت DHA سی ویو جو دریا کنارہ ہے وہاں پر آہستہ آہستہ سیمنٹڈ بلاکس رکھے جا رہے ہیں. میں نے DHA کو باقاعدہ انفارم کیا کہ دیکھیں یہ سیمنٹڈ بلاکس رکھے جا رہے ہیں اور یہاں آج نماز شروع ہو رہی ہے. اگر آج آپ نے اس جگہ پر کنٹرول نہیں کیا مسجد بن جائے گی اور اس کے بعد آپ اسے ہٹا نہیں سکیں گے. نو ون کیئرز. پھر 10 سال بعد ہم روتے ہیں کہ یہ غیر قانونی جگہ بن گئی. آئی تھنک آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے، اور میں مکتب اہل بیت علیہ السلام کے قانون کے مطابق واضح کر دوں کہ قطعی طور پر کسی جگہ پر جس کی قانونی اجازت نہ ہو وہاں پر مسجد، مدرسہ یا کوئی بھی دینی جگہ بنانا صحیح نہیں ہے. دوسرا سوال علامہ صاحب، بات یہ ہے کہ اب بن گیا، اب اس کے بارے میں کیا کریں کہ میرا گھر غیر قانونی طور پہ بنا، اس کو تو آپ گرا دیں گے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی ہاں، دیکھیں اب مسجد کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، اس پہ تو ایک پوری فقہا کی شورا بیٹھنا پڑے گی. مجھے نہیں معلوم اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کس بیماری کی دوا ہے. I'm sorry to use the word. ہو سکتا ہے وہ خود ایک بیماری ہو، اسی جس طرح طرح کے کی قوانین فقہا نکال رہے ہیں کا لوگوں میں ایک پورا انتشار پھیل شورا رہا ہے. بننا چاہیے. جی میں مانتا ہوں آپ کی بات کو. میں آپ کو پھر ایک مثال دیتا ہوں. DHA کے قانون کے مطابق ہر ایک ایریا میں چاروں فقہوں کی ایک ایک مسجد ہونی چاہیے، لیکن آپ جا کے دیکھ لیجئے. اچھا، قانون یہ ہے کہ گھر کو مسجد نہیں بنایا جا سکتا، لیکن بنا دی جاتی ہے، پھر ہوتی ہے اور چلتے رہتے ہیں. حکومت کی رٹ جب تک قائم نہیں ہوگی تب تک یہ مسئلہ سالو نہیں ہوگا، بلکہ اللہ مجھے معاف کرے یہ مشکلات کا باعث بن جائے گا، اور بن رہا ہے. آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ کیا. میں آپ کو کہوں گا جزاکم اللہ کہ آپ نے اتنے سنگین مسئلے کو اتنے اچھے انداز میں اٹھایا ہے. شورائے فقہا ہونی چاہیے جو بیٹھ کر بغیر تعصب کے فیصلہ کرے کہ اب جو مسجدیں بن گئی ہیں بغیر اجازت کی جگہوں پر، کیا کہتے ہیں، پارکوں میں، دوسری جگہوں پہ، اس کے شرعی طور پر کیسے حل کیا جانا چاہیے. حضور، اب بات یہ ہے کہ علامہ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے کہ اگر جعلی ڈاکٹر کوئی ہوتا ہے نا تو اس کی نشاندہی اثر کر سکتا ہے. اگر کوئی جعلی وکالت نامے سے پریکٹس کر رہا ہے تو ایک جنون وکیل ہی اس کی نشاندہی کر سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی اور پروفیشنل اپنے پروفیشن میں خیانت کر رہا ہے تو وہ اس پروفیشن کا پروفیشنل اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے. اب یہاں دین میں اگر خیانت ہو رہی ہے تو علماء دین اور اکابرین دین جو ہیں ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہی پوائنٹ آؤٹ کریں گے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بار بار مصلحت ان کے آڑے آ جاتی ہے، جو چاہے پتہ نہیں ان کے اپنے سیاسی مسائل ہوں، ان کے سوشل پرابلمز ہوں، یا پھر میڈیا کے ساتھ ان کے پرابلمز ہیں، تو وہ آڑے آ جاتے ہیں اور وہ چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اور بات ہی ہوتی ہے، کہتے ہیں یار چلو یہ اللہ کا ہی نام لے رہے ہیں نا، تو اس کو کہہ کے ہم بچت نکال کے چپ ہو جاتے ہیں. کیا یہ صحیح ایٹیٹیوڈ ہے آپ لوگوں کا؟ تو پھر میرا ایک سوال ہے، قرآن مجید میں مسجد زرار کی مثال جو دی گئی ہے، جی ہاں، یہ مسجد زرار میں کیا ظاہری طور پر، نعوذ باللہ، ظاہری طور پر اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا تھا؟ آج بھی جب مدینہ شریف کی زیارت کرتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ لوگ جا کے دیکھتے ہیں کہ مسجد زرار کہاں پر تھی، مسجد قباء کے پاس. اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے یہ مسجد رہنے دو. اللہ تعالیٰ نے مسجد زرار کو بالکل ختم کروا کر یہ واضح کروایا کہ اگر مسجد کی بنیاد نفاق پر ہوگی، مسجد کی بنیاد ان چیزوں پر ہوگی جس کو شریعت قبول نہیں کرتی، تو اسے توڑا جا سکتا ہے. اب جہاں تک مصلحت کی بات ہے تو پرانی امتوں کا بھی اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ احبار اور رہبان جو ہے وہ یحرفون کلمات کو بدل دیتے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرتا تھا.
یہ آج امت پر ایک طرح کا غیر مستقیم طور پر عذاب ہے کہ ہم دین کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں, دین کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں. کیوں ہم کھڑے ہو کر حق کی بات نہیں کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے؟ ہمارے مسلک کے ہی کچھ نقصانات ہوں گے, لیکن آئندہ تو فتنے اور فساد سے ہم بچ سکیں گے. لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں, اور میں اپنے آپ کو کوئی پاک و پاکیزہ نہیں کہوں گا, لیکن ایک پوری اجتماعی صورت ایسی بن گئی ہے کہ مفادات کی وجہ سے انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہا ہے, جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد پھیل رہا ہے, اور یہ فساد بڑھتا جا رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. اسد صاحب, جو انہوں نے مثال دی ہے اصل میں کہ جیسے مسجد زرار کی بنیاد نفاق تھی. اب اس نفاق کا جو لفظ ہے وہ بڑا وسیع المفہوم ہے. اگر ہم اس کو کوٹ ان کوٹ لیں تو پھر بہت سی مسجدیں جو خاص مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں وہ اس کیٹیگری میں آ سکتی ہیں. لیکن بہرحال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا معاملہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو کہ اللہ کی تائید کے ساتھ اس کے توڑنے کا حکم فرمایا, اس کا اطلاق ہم یہاں تمام مساجد یا ایسی مساجد پر نہیں کر سکتے. اس کے لیے بات ٹھیک ہے کہ علماء کا ایک گروپ مفتیان کرام فقہا بیٹھے, یہ نہ کرنے والی بات ہے, کیونکہ علماء نے تو بیٹھنا نہیں ایک ساتھ. اگر کرنا ہے دیکھیں کرنا ہے, نہیں کیوں نہیں بیٹھیں گے, ان کو تو ایک چاند ہی نظر آتا ہے ایک دن پہ آپ لوگوں کو تو چاند کے لیے بہرحال وہ ہر سال بیٹھتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ ایک دن تو دیکھ نہیں سکتے, اسی کے مطابق آپ عید بھی مناتے ہیں. یہ شکر کریں کہ اس باری قدرت پہ رمضان ایک ٹائم پہ شروع ہو گیا ہے. اب اللہ کرے کہ 29ویں روزے کی عید ہو جائے, ورنہ اپنا پھر الگ الگ ہو جائے گی. آپ مجھے فرما رہے ہیں, میں صرف آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ واقعی اس میں اگر ایسا معاملہ, اس پہ اجتہاد یا جو بورڈ آف علماء ہے وہ بیٹھے. دیکھیے یہ ہے مسجد ایک مقدس جگہ ہے, اس کے ساتھ ہماری بہت سی ایموشنز اور وابستگی ہوتی ہے. اس کو اس طرح توڑ دینا اسٹریٹ اوے نہیں, اس کے لیے کوئی قانون سازی کی جائے, کچھ بنایا جائے. اگر وہاں ایسا سوال پوچھا تھا, اگر وہاں پہ مندر بنا ہوتا تو کتنا آپ لیت لال کرتے توڑنے؟ دیکھیے پھر ہم وہاں سے ان لوگوں سے مشورہ کرتے جو کہ مندر والے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ تو آپ کے سامنے ہے, وہ تو نہیں مانتے. بابری مسجد کا ایشو اور رام کے مندر کا ایشو جو ہے وہ سب کے سامنے ہے پوری دنیا. دیکھیے وہ انڈیا کا مسئلہ نا, ہم تو پاکستان کی بات کریں نا. اگر فرض کریں یہ مسئلہ یہاں پہ ہوتا, پھر میں نے آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ ہوتا تو اس کو پھر اسی طرح ٹیکل کیا جانا چاہیے تھا, جس کو جذبات کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے. بڑی سمپل سی بات ہے. آصف صاحب, ایک چپتا ہوا سوال پوچھنے کی اجازت ہے؟ جی بسم اللہ. ایسا نہیں ہے کہ ایک مسجد جب ہوتی ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ میں کہوں گا کنٹرول ہوتا ہے مختلف مسالک کا, اور پھر اس پر لڑائیاں ہوتی ہیں, فائرنگ تک ہوتی ہے, پرچے ہوتے ہیں, اور گینگ وارز ہوتی ہیں اس مسجد کا قبضہ لینے کے لیے, کیا اللہ تعالیٰ ایسی عبادت آپ کی معاف فرمائیں گے یا قبول تو بڑے دور کی میں تو بات کی نا کہ جو انہوں نے مولانا نے بھی کہا کہ نفاق کی بنیاد پر, اگر یہ بہت وسیع المفہوم لفظ ہے, اور واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ہاں حالات ہے, ایک فرقہ دوسرے فرقے کی مسجد پر قبضہ کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کرتا ہے اس سے کانوں کو ہاتھ لگانا چاہیے, اور یہ چیز ثابت کرتا ہے کہ وہ کس قدر زیادتی کر رہے ہیں. بھئی آپ اپنی مسجد کو سنبھالیے, آپ دوسری مسجد پہ کیوں قبضہ کر رہے ہیں؟ ان کو اپنے مطابق کرنے دیجیے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس میں حکومت کی رٹ بہت ضروری ہے. اس معاملے کو حکومت ہی ٹیکل کر سکتی ہے, لیکن بہرحال ان کو ایک علماء کا ایک بیک اپ چاہیے ہے. ان کے بغیر وہ اسٹریٹ اوے کریں گے, عوام میں اشتعال پیدا ہوگا. جو علماء فقہا ہیں ان کا بیک اپ ان کو اس کام کے لیے چاہیے. علامہ صاحب, بات یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی عالم کو, کسی بھی مولوی کو دعوت دیتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, سب بڑی اچھی بات کرتے ہیں اور سب بڑی دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں, لیکن جب پروگرام ختم ہوتا ہے تو دلائل اور سب کچھ وہیں ختم ہو جاتا ہے. مثلا آج تک اس ملک میں علماء کرام, علماء دین اس بات کا تو اجتہاد کر نہیں سکے کہ سود کے خلاف اکٹھے ہو جائیں, تو اس مسئلے پہ کیسے اکٹھے ہو جائیں گے؟ یعنی جس کے خلاف اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے, اس چیز کے خلاف تو آپ لوگ اکٹھے ہوتے نہیں ہیں. دیکھیں بالکل واضح ہے مبشر بھائی, اگر کوئی عالم دین سود کو حلال کہہ دے تو وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کی چیز کو حلال کہہ رہے ہیں. میں تو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کروں گا. جو محترم نے فرمایا, حکومت ختم ہو گئی بات, ہم بھی آپ کے ساتھ اسی بات کے قائل ہیں. میں کہتا ہوں حکومت اگر حقوق نسوان بل لانا چاہتی ہے تو کیسے لے کر آ جاتی ہے, لیکن اگر حکومت کو بعض چیزوں میں اپنے مفادات کی خاطر چھوڑنا ہوتا ہے,
کون سا مسلک ہے جو کہتا ہے سود جائز ہے؟ آپ کوئی ایک مسلک لے کر آ جائیے، جو مسلک لے کر آئے اسے اسلام سے خارج کیجیے، جیسے کہ قرآن مجید کے صریح حکم کے خلاف ہے۔ لیکن اس سود کو ختم کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، کس کے اندر ہے؟ حکومت ہے، رٹ ہے۔ لیکن ٹیررزم کو مقابلہ کرنا تھا، ضرب عض نے کیسا کمال دکھایا، ٹیررسٹ کی گردن پکڑ لی۔ آج الحمدللہ رب العالمین ٹیررسٹ ابھی نہیں پکڑی، ساؤتھ پنجاب میں بڑے ہیں، مختلف مدارس میں چھپے ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ ڈیسائیڈز کہ ہمیں اپنا، سب جگہ ہے، جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، اور اچھا کام ہو رہا ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں اس وقت جتنی اچھی طرح سے ٹیررزم کے پیچھے جایا جا رہا ہے پہلے نہیں جایا گیا۔ اسی طرح سے دیکھیں ریلیجس ٹیررزم کا ورڈ استعمال کر لیں، اگر کسی کو برا نہ لگے اور میرے خلاف کوئی فتویٰ نہ آ جائے تو ہم اس کے خلاف بھی چلے جائیں نا۔ کیا لوگوں نے اسلام کے نام پر ابتدائی اسلام میں اسلام کو تباہ نہیں کیا؟ اسلام کے نام پر کیا کیا نہیں کیا؟ تو آج بھی وہ ہو رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف کیوں نہ جائے؟ بالکل جانا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اسلام کے اندر آئے گا عوام کو احساس ہوگا۔ I'm sorry، میں نے غلط جملہ بول رہا تھا، میں اپنے آپ کو کریکٹ کر رہا ہوں۔ اسلام نہیں، اسلام تو خوبصورت اور صحیح، یعنی ایک ہی مذہب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کا نام لے کے جس طرح ہم کمرشل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، چاہے ہم 2 نمبر این جی اوز کے لیے زکوٰۃ جمع کرتے ہیں رمضان میں، چاہے ہم 2 نمبر تنظیموں کے لیے زکوٰۃ جمع کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے کے، چاہے ہم ڈرامے کر رہے ہوں، ناچ گانے کر رہے ہوں۔ میں ناچ گانے کے بالکل خلاف نہیں ہوں علامہ صاحب، میں بالکل خلاف نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ناچ کہو، اس کو گانا کہو، اس کو مذہبی ٹرانسمیشن مت کہو، اس میں ایک تفریق رکھو اس میں۔ تو جب اس پہ بھی سارے علماء دین چپ ہیں تو ہم نے کھٹے کہاں پہ ہونا ہے حضرت؟ میں نہیں، آپ کی اس بات کو میں سوشل میڈیا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، ایگزیکٹلی اس بات کو بہت سے علماء نے اٹھایا ہے کہ جن پروگرامز میں بے دینی کی بات ہو رہی، میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ پچھلے سال بعض چینلز پہ میں گیا اور میں نے دیکھا کہ بالکل بے دینی کی بات ہو رہی ہے، میں ان کو ورک آؤٹ کر کے آیا ہوں، اور دوسرے علماء نے بھی کیا ہے۔ میں آپ کو مثال، یہ الگ بات ہے کہ ہماری اگزامپل سامنے نہیں آتی ہیں۔ جناب وہ پروگرام نہیں تھا، میں نے جو پروڈیوسر تھا میں نے اس سے کہا کہ یہ سحری کے وقت دکھانے والا پروگرام ہے، کہنے لگے جی مولانا، میں نے کہا خبردار، اور میں ورک آؤٹ کر کے آ گیا۔ دیکھیے جو کوشش کرنے والے ہیں ان کو سرائیے، آپ اخباروں میں دیکھیے، سوشل میڈیا پہ دیکھیے، جو اس طرح کے پروگرام اسلام کے نام پر ہو رہے ہیں اس کی مخالفت میں آواز اٹھ رہی ہے، ہم بھی آواز اٹھاتے ہیں، آپ بھی آواز اٹھائیے۔ لیکن دیکھیں یہ جو ایک بات سمجھی جا رہی ہے نا کہ جناب دعا کے وقت جو ہے وہ ناچ گانا دیا جا رہا ہے، جو چینل ناچ گانا دے رہے ہیں ان کی تو عادت ہے، لیکن ایک اچھی تعداد چینلز کی اچھے پروگرام دکھا رہے ہیں، ان کو ہم سراہیں گے۔ اگر ویسے مجھے پھر دیکھنے پڑیں گے، میں نے نہیں دیکھا، میں پروگرام کو پروگرام نہیں مانتا۔ میرے نزدیک پروگرام وہ ہوگا رمضان کے لیے جس میں خالصتاً قرآن پاک کی بیان ہو اور سنت رسول جو ہے وہ بیان ہو، اور پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو کیسے آبزرو کیا اور اس کو کیسے اپنایا، کیونکہ ورنہ تو یہ ایک اور مہینہ ہے۔ اگر ہم نے اسی طرح گزرنا ہے تو پھر اس مہینے میں اور کسی اور مہینے میں کو اس طرح سے اللہ رحم کرے کوئی فرق نہیں رہا۔ بٹ آتے ہیں ایک بریک کے بعد، آصف حمید ہمارے ساتھ ہیں، علامہ شبیر میسمی بھی میرے ساتھ نہیں ہیں۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ اور آصف صاحب یہ بتائیں کہ عبداللہ بن ابی کی طرح آج بھی تو دین میں عبداللہ بن ابی موجود ہوں گے نا؟ مبشر بھائی اس کے جواب میں صرف میں ایک حدیث بیان کر سکتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے کا ذکر کیا ہے جو کہ اب مستقبل کے زمانے کا ذکر کیا تھا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں رہ جائے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں اس کے حروف رسم الخط کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا، مساجدہم عامرۃ، مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، وہی خراب من الہدى، ہدایت سے خالی، وعلماؤہم، اور اس دور کے علماء، شر من تحت ادیم السماء، آسمان کے نیچے کے بدترین لوگ ہوں گے، منہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، انہی میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے۔ یہ جواب ہے۔ میں آپ کیونکہ آپ نے حدیث کوٹ کی ہے اور آپ اس کو جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ
اس کی روایت کا کیسے ہوئی, ضعیف ہے, کبھی ہے, صحیح. نہیں مجھے نہیں پتا, تو میں آپ کی بات مان رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ میں ایسرٹین کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کس زمانے پہ صادق آئے گی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے زمانے کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے, میں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور شاید یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, انہا ستکون فتنۃ, بے شک انقریب ایک فتنہ رونما ہوگا. تو حضرت علی نے پوچھا, مل مخرج منہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اس سے نکلنے کا راستہ. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کیا فتنہ ہو گیا. آپ نے فرمایا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, فیہ خبر ما قبلکم, اس میں خبریں ہیں تم سے پہلوں کی, ونبأ ما بعدکم, اور تمہارے بعد والوں کی خبریں بھی ہیں, وحکم ما بینکم, تمہارے لیے فیصلہ بھی ہے, وہو الذکر الحکیم, وہ بہت حکمت والا ذکر ہے, وہو الصراط المستقیم, وہی سیدھا راستہ ہے, لا تنقضی عجائبہ, اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے, ولا یشبع منہ العلماء, علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے, ولا یخلق عن کثرت الرد, اور بار بار پڑھنے سے اس میں بوسیدگی طاری نہیں ہوگی. من قال بہ صدقہ, جس نے قرآن کے ذریعے کوئی بات کہی, قرآن کے توسط سے بات, سے سچ کہا. من عمل بہ اجرا, جس نے قرآن پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم, اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت سیدھے راستے کی طرف ہو گئی. یہ ہے لٹمس ٹیسٹ. علماء ہمارے جو علماء کرام, میرا منہ نہ کھلوائیں. علامہ صاحب, یور کلوزنگ ریمارکس, اور آپ نے احادیث بھی دو سنی. یہ غیر قانونی طور پہ, غیر قانونی تو چلیں اب رہنے دیں, میں یہ کہوں گا کہ جو اسلام کے اندر ہم سے گستاخیاں ہو رہی ہیں, زیادتیاں ہو رہی ہیں, اس کے بارے میں فائنل آپ کے کلمات کیا ہیں؟ دیکھیں, میں بہت واضح طور پہ کہوں گا کہ یہ زمانہ ہے جس زمانے میں علماء حق کو مل بیٹھ کر اس بات پر ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا آج کے زمانے میں ہم تشخیص دینے کے لیے تیار ہیں یا مصلحت کا شکار ہونے کے لیے تیار ہیں. احادیث جو پڑھی ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. ہر زمانے میں ہر زمانے کے علماء پر یہ باتیں آتی رہی ہیں, لیکن آج کے زمانے میں دیکھیں کچھ علماء ایسے ہیں جو واقعاً دین کے لیے درد رکھتے ہیں. وہ علماء اگر ساتھ بیٹھ کر تشخیص دے دیں, دیکھیں اصل کام تشخیص دینا ہے. اپلیکیشن پھر حکومت کی ایک ذمہ داری ہوگی, عوام کی دوسری ذمہ داری ہوگی, اور میں نہیں سمجھتا کہ آج کے زمانے میں ہم یہ کام کوئی مشکل نظر آئے. ہر زمانے میں منافقین اپنی جگہ پر رہے ہیں, مشرکین اپنی سازشیں کرتے رہے ہیں. ہم مسلمان مل کر اتحاد کے ساتھ پرچم اسلام کو آگے بڑھائیں, اور اتحاد, پیار اور محبت کی فضا میں نوجوان نسل کی ہدایت کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. مبشر صاحب, میں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے علماء حق کا فرض ہے کہ وہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں, خاموش نہ رہیں. جیسے سود کا معاملہ ہے, جیسے یہ اگر دین کے ساتھ ہنسی مذاق ہو رہا ہے تو اس کے خلاف بولتے رہنا یہ علماء حق کی ذمہ داری بھی ہے, اور ان کا یعنی کہ امت. میرے پاس وقت کی بڑی کمی ہے, لیکن میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو گوش گزار کرنا ہے. مجھے نہیں پتا یہ مجھے کرنا چاہیے ٹی وی پہ کہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ لوگ سینٹیمنٹل ہوتے ہیں. میں انٹرم گورنمنٹ میں منسٹر تھا, اور میرے پاس ایک سے زیادہ منسٹریز تھیں. تو قصور کے اندر ایک مسئلہ ہوا کہ ایک سڑک بن رہی تھی, ہائی وے بن رہی تھی, اس کے بالکل بیچ میں ایک مسجد تعمیر ہوئی تھی. ہم نے اس مسجد کے لیے بڑی اچھی زمین بھی مختص کی جو بالکل اس سے چند سو گز آگے تھی, 200 گز آگے تھی, اور وہاں پہ اس کی تعمیر اور تزئین کا ہم نے بہت ایک بجٹ رکھا. لیکن اب وہاں پہ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا, جو اکابرین تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ مسجد شہید نہیں کر سکتے. تو پھر اس کا ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ہم نے اس کا سلوشن یہ نکالا کہ اس مسجد کی دیوار کے ساتھ ہم نے ایک دیوار بنانا شروع کی, اور اس پوائنٹ تک لے کے آئے اس کو جہاں پہ نئے سرے سے اس مسجد کو تعمیر کرنا تھا. وہاں پہ اس کی تعمیر شروع ہوئی, اور پھر ادھر سے اس کو ڈیمالش کرنا شروع کیا. تو اس طرح یہ مسجد جو ہے وہ ریکنسٹرکشن میں آ گئی. خدا نہ خواستہ اس کو ہم نے شہید نہیں ہونے دیا, یا اس کی حرمت پہ ہم نے وہ نہیں آنے دیا. قرآن میں اور حدیث میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے, پرووائڈڈ آپ نیک نیتی سے وہ ڈھونڈنا چاہیں. اگر کج بحثی کرنی ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی نہ ماننے والے دہریے بھی موجود ہیں, ایتھیس بھی موجود ہیں, اور بڑے بڑے ان کے پاس اپنے اپنے مرضی کے دلائل بھی ہوتے ہیں. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از
کہ یہ رمضان کے مہینے میں اگر ایک چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے اور دل سے سمجھ لینی چاہیے کہ صراط مستقیم جو ہے وہ صرف قرآن مجید اور سنت نبوی کے اندر ہے. اس کے علاوہ ہمیں وہ کہیں نہیں مل سکتا, کسی ڈرامے میں نہیں, کسی ناچ میں نہیں, کسی گانے میں نہیں, اور کوئی واقعات میں نہیں کہ جب ہم آپ کو واقعات سناتے رہیں کہ جی فلاں صاحب کا یہ واقعہ تھا, فلاں کا یہ واقعہ تھا. نہیں, واقعہ وہی جو قرآن میں کوٹ ہوا یا جس کو تمام ائمہ کرام احادیث میں اس کو متفقہ طور پہ مانتے کوٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنائے. اللہ حافظ.